یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین-فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 5 مئی 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: دائمی سزا۔ سنہری متن: یسایہ۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ جوابی مطالعہ: یسایہ، زبور۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خداوند کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہمیں بدلہ نہیں دیا۔ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ درسی واز بائبل میں سے یسایہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا، تاکہ ملک کو بحال کرے اور ویران میراث وارثوں کو دے، تاکہ تو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو، اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں کہ اپنے آپ کو دکھلاؤ۔ وہ راستوں میں چریں گے اور سب ننگے ٹیلے ان کی چراگاہیں ہوں گی، اور میں اپنے سارے کوہستان کو ایک راستہ بنا دوں گا، اور میری شاہراہیں اونچی کی جائیں گی۔ اے آسمانو گاؤ، اے زمین شادمان ہو، اے پہاڑو نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو تسلی بخشی اور اپنے رنجوؤں پر رحم فرمائے گا۔ پیدائش۔ اور یوسف اپنے باپ کو دفن کر کے اور اپنے ساتھ جو اس کے باپ کو دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے مصر کو لوٹا، اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدکاری کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلہ لے۔ سو انہوں نے یوسف کو کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی۔ سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندہ کی خطا بخش دے۔ اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا، اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر ٹیک دیے اور کہا، دیکھ ہم تیرے خادم ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے تم مت ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا۔ یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی۔ یوحنا۔ یسوع زیتون کے پہاڑ پر گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے، اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔
تو رات میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پھر تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تمہیں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کو پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ متی۔ اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار۔ پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کے بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ تواریخ۔ کیونکہ خداوند تمہارا خدا غفور و رحیم ہے، اور اگر تم اس کی طرف پھرو تو وہ تم سے اپنا منہ پھیر نہ لے گا۔ زبور۔ اے خداوند، اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا، اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب، اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اے خداوند، میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یا رب، معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ کرنتھیوں۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ تم برداشت کر سکو۔ متی۔ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ اب میں میری بے قریری کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ مسیحت کی سائنس بھوسے کو گندم سے جدا کرنے کے لیے ہاتھ میں پنکھا لیے ہوئے آتی ہے۔ سائنس خدا کو ٹھیک واضح کرے گی، اور مسیحت اس وضاحت کو اس کے الہی اصول کو ظاہر کرے گی جو انسان کو جسمانی، اخلاقی اور روحانی طور پر بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو۔ کرسچن سائنس جسمانی احساسات کے ثبوت سے بلند اٹھتی ہے،
لیکن اگر آپ نے خود کو گناہ سے اوپر نہیں اٹھایا تو اپنے بدی کے اندھے پن پر یا کسی ایسی اچھائی پر جسے آپ جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے خود کو مبارکباد مت دیں۔ ایک بے ایمان حالت مسیحی سائنسی حالت سے کوسوں دور ہے۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ یسوع کی دعا ہمارے قرض ہمیں بخشنے معافی کی اصطلاح کی وضاحت کی۔ جب زناکار عورت سے اس نے کہا، جا اور پھر گناہ نہ کرنا۔ پینڈولم کی طرح گناہ اور معافی کی امید میں جھولتے ہوئے، خود غرضی اور نفس پرستی کو متواتر تنزلی کا موجب بنتے ہوئے، ہماری اخلاقی ترقی دھیمی ہو جائے گی۔ مسیح کے مطالبے پر بیدار ہونے سے بشر مصائب کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ انہیں ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی مانند خود کو بچانے کی بھرپور کوششیں کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلہ یہ کوششیں کامیابی کا سہرا پاتی ہیں۔ توبہ اور دکھوں کا ہر احساس، اصلاح کی ہر کوشش، ہر اچھی سوچ اور کام گناہ کے لیے یسوع کے کفارے کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور اس کی افادیت میں مدد کرے گا۔ لیکن اگر گناہگار دعا کرنا اور توبہ کرنا، گناہ کرنا اور معافی مانگنا جاری رکھتا ہے تو کفارے میں خدا کے ساتھ یکجہتی میں اس کا بہت کم حصہ ہوگا، کیونکہ اس میں عملی توبہ کی کمی ہے جو دل کی اصلاح کرتی اور انسان کو حکمت کی رضا پوری کرنے کے قابل بناتی ہے۔ وہ جو کم از کم کسی حد تک ہمارے مالک کی تعلیمات اور مشق کے الہی اصول کا اظہار نہیں کر سکتے، ان کی خدا میں کوئی شرکت نہیں ہے۔ اگرچہ خدا بھلا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ نافرمانی میں زندگی گزاریں تو ہمیں کوئی ضمانت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ سائنس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، اصول ناگزیر ہے، آپ انسانی مرضی سے اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ سائنس الہی مطالبہ ہے، نہ کہ انسانی۔ ہمیشہ درست ہوتے ہوئے اس کا الہی اصول کبھی پشیمان نہیں ہوا، بلکہ غلطی کو بجھاتے ہوئے سچائی کے دعوے کو برقرار رکھتا ہے۔ الہی رحم کی موافی غلطی کی تباہی ہے۔ اگر انسان سارے فضل کو بطور حقیقی روحانی وسیلہ سمجھ لیتے تو وہ روحانیت کی طرف رجوع کرنے کی اور امن میں رہنے کی جدوجہد کرتے، مگر جس غلطی میں انسانی عقل ڈوب چکی ہے وہ جتنی زیادہ گہری ہوگی، روحانیت سے اس کی مخالفت اتنی ہی شدید ہوگی، جب تک غلطی سچائی کو تسلیم نہیں کر لیتی۔ جرم کو روکنے، تشدد کے واقعات سے اجتناب کرنے یا سزا دینے کی خاطر عدالتیں اور قاضی لوگوں کا فیصلہ کرتے اور انہیں سزا سناتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ان عدالتوں کا دائرہ اختیار جسمانی یا فانی عقل پر نہیں ہوتا، اس نمونے کی مخالفت ہوگی، اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ انسانی قانون کا اختیار مادے تک محدود ہے، جبکہ فانی عقل، بدی جو اصلی غیر قانونی ہے، انصاف سے انکار کرتی اور رحم کی طلبگار ہے۔ کیا مادہ ایک جرم کر سکتا ہے؟ کیا مادہ سزا پا سکتا ہے؟ کیا آپ اس سوچ اور بدن کو الگ کر سکتے ہیں جس پر عدالتوں کا دائرہ اختیار ہوتا ہے؟ فانی عقل، نہ کہ مادہ، ہر معاملے میں مجرم نہیں ہوتا، اور انسانی قانون درست طور پر جرم کا اندازہ لگا رہا ہے، اور عدالتیں مقصد کے مطابق بجا طور پر سزا سنا رہی ہیں۔ غلطی اور سچائی کے مابین، بدن اور روح کے مابین نہ کوئی موجودہ نہ ہی ابدی شراکت داری پائی جاتی ہے۔ خدا ویسے ہی گناہ، بیماری اور موت کو پیدا کرنے کے لیے نااہل ہے جیسے وہ ان غلطیوں کا تجربہ کرنے کے لیے نااہل ہے۔ تو پھر اس کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ غلطیوں کے ترازو سے مزین انسان کو خلق کرے، ایسا انسان جو الہی صورت پر پیدا کیا گیا ہے؟ کیا خدا خود یعنی روح سے ایک مادی انسان خلق کرتا ہے؟ کیا بدی اچھائی سے جنم لیتی ہے؟ کیا الہی محبت انسانیت کے ساتھ فریب کرتی ہے جب وہ انسان کو بدی کے ساتھ شریک کرتی اور پھر اس پر اسے سزا دیتی ہے؟ کیا ابتدا کو خلق کرنا اور پھر اس کے ماخذ کو سزا دینا عقل مندی
या अच्छा ही समझा जाएगा। अगर मादी इल्म ताकत है तो ये हिकमत नहीं हो सकती। ये एक अंधी ताकत के अलावा कुछ नहीं। इंसान ने बहुत सी इजादात कर रखी हैं, मगर उसने अभी तक इसे सच नहीं माना है कि इल्म उसे इसी इल्म के संगीन नताइज से बचा सकता है। मादी अकल की अपने ही बदन पर ताकत को थोड़ा समझा गया है। वो तकलीफ जो फ़ानी अकल को इसके जिस्मानी ख्वाब से बेदार करती है, उन झूठी खुशियों से बेहतर है जो इस ख्वाब को कायम रखने का रुझान रखती हैं। गुनाह अकेला मौत पैदा करता है, क्योंकि गुनाह तबाही लाने का वाहिद अंसर है। यसू ने कहा, उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में डाल सकता है। इस मतन का बगौर मुताला जाहिर करता है कि यहाँ लफ्ज़ रूह का मतलब झूठा फहम या मादी शाऊर है। ये ना रोम से, ना शैतान से, ना ही खुदा से होशियार रहने का, बल्कि गुनाह से होशियार रहने का हुक्म था। बीमारी, गुनाह और मौत जिंदगी या सच्चाई के साथी नहीं हैं, क्योंकि शरीयत इनकी हमायत नहीं करती। इनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं जिससे कि इनकी ताकत कायम हो। गुनाह अपना जहन्नुम बनाता है और नेकी अपना फिरदौस बनाती है। गुनाह की तबाही मुआफ़ी का इलाही तरीक़ाकार है। इलाही ज़िंदगी मौत को तबाह करती है, सच्चाई गलती को नेस्त करती है और मोहब्बत नफ़रत को नेस्त करती है। तबाह होने के बाद गुनाह को माफ़ी की किसी और सूरत की ज़रूरत नहीं रहती। किसी गुनाह को नेस्त करते हुए क्या खुदा की मुआफ़ी पूरे गुनाह की आखिरी तबाही की पेशबीनी नहीं करती और उसे शामिल नहीं करती है? कौन है जिसने इंसानी अमन के नुकसान को महसूस किया और रूहानी खुशी के लिए शदीद ख्वाहिशात हासिल नहीं की? आसमानी अच्छाई के बाद इत्मीनान हासिल होता है, हत्ता कि इससे कबल कि हम वो दरियाफ्त करते जो अक़ल और मोहब्बत से ताल्लुक़ रखता है। ज़मीनी उम्मीदों और खुशियों का नुकसान बहुत से दिलों की चढ़ने वाली राह रोशन करती है। फ़हम की तकलीफ़ें हमें बताती हैं कि इदराक की खुशियाँ फ़ानी हैं और वो खुशी रूहानी है। फ़हम की तकालीफ सेहत बख्श हैं, अगर वो झूठे पुरलुत्फ़ अक़ायद को खींच कर दूर करते और रूह के फ़हम से मोहब्बत पैदा करते हैं, जहाँ खुदा की मखलूक़ात अच्छी हैं और दिल को शादमान करती हैं। ऐसी ही साइंस की तलवार है जिससे सच्चाई गलती मादियत का सर कलम करती है, इंसान की बुलंद इनफरादियत और किस्मत को जगह फराहम करते हुए। वक्त आ पहुंचा है जब फ़ानी अक़ल अपनी जिस्मानी, बनावटी और मादी बुनियादों को तर्क करेगी, जब लाफ़ानी अक़ल और उसकी अशकाल साइंस में समझी जाएंगी और मादी अक़ायद रूहानी हक़ाइक़ में मुदाखलत नहीं करेंगे। इंसान नाकाबिल तक़सीम और अबदी है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे।
اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔